ہمارے سے جنات 9 گنا زیادہ ہے۔ جیسے میں شادی پہ ایک علماء کرام میرے پہ بحث پڑے نا کہ کھانا ضائع کر رہے ہیں، میں کہ یار میں کسی کو بول رہے ہیں میں یہ کھانے لگاؤں، جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ کھانا ضائع نہیں ہوتا۔ دوسرا کھانا کھانے سے پہلے یاد ہے آپ کریں بسم اللہ اول و آخر، وہ بھی کھانا حلال ہو جائے گا، آپ پہ بھی حلال ہو جائے گا، جنات پہ بھی حلال ہو جائے گا۔ کہ آپ غسل کرو، غرارہ کو ناک میں پانی ڈالو، تو پھر صبح اٹھ کے ناخن 5 تارو، تو صبح اٹھ کے ایک صفحہ بسم اللہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھو، پھر تلاوت کرو۔ پہلے ترجمہ پڑھو کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ترجمہ ضرور پڑھو۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو فہم و فراست پڑھے، تو میں قرآن ایسا دیتا جس کو دیا ہے نا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ قرآن سے کوئی چیز افضل ہی نہیں، حدیث سے کوئی چیز افضل ہی کوئی نہیں، اور اہل بیت سے بھی کوئی چیز افضل خون نہیں ہے۔ جیسے مچھلی زندہ رہتی ہے ایسے اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی زندہ جوید رہتا ہے۔ مرشد آپ ہم آپ کے ساتھ اکثر جاتے ہیں، کسی بھی شادی پہ گئے آپ بچی کو قرآن گفٹ کرتے ہیں، بہت وی آئی پی قسم، اور میرا انہیں کہتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھ کے پڑھنا ترجمے کا، میں نے ترجمہ افضل ہے اور اس سے میں نے بڑے ترجمے پڑھے، اعلیٰ حضرت مجھے پسند ہے، میں کسی کو برا ترجمہ، ہر کسی نے اپنی عقل و فہم سے لکھا ہے، لیکن مجھے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پسند ہے۔ تفسیر تو میں کسی کی پڑھتا ہی نہیں، وہ میرا معاملہ اللہ سے، میں لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں، مجھے اعلیٰ حضرت کا پسند ہے، باقی بھی میں سارے پڑھے، لیکن جو مجھے پسند ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ شان ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ادب و اداب کا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے مکرولہ کا وہی کیا، لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خفیہ تبدیل کا ہے، تو دوسرے انہوں نے جو ان کی سمجھ میں ہے وہ کیا ہے۔ مجھے تو اعلیٰ حضرت کا پسند ہے، میں تو وہی لے کے دیتا بچی ہوں، تو ان کو کہتا ہے کہ آپ غسل کرو، غرارہ کو ناک میں پانی ڈالو، تو پھر صبح اٹھ کے ناخن 5 تارو، تو صبح اٹھ کے ایک صفحہ بسم اللہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھو، پھر تلاوت کرو۔ پہلے ترجمہ پڑھو کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ترجمہ ضرور پڑھو۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو فہم و فراست پڑھے، تو میں قرآن ایسا دیتا جس کو دیا ہے نا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں اتنا خوبصورت دیتا، لوگ دیکھتے ہیں، دیتے ہوں گے لوگ تحفہ۔ آج میں بچوں کو کہتے ہیں ہم نے ایسا دیکھا نہیں، میں کہ ہم نے ہمارے دل سے پوچھے ہم نے کس انداز سے دے رہے ہیں۔ میں مولانا صاحب کو بھی دکھایا، ایسے خوبصورت قرآن دیکھا آپ نے؟ یہ قرآن سے کوئی چیز افضل ہی نہیں، حدیث سے کوئی چیز افضل ہی کوئی نہیں، اور اہل بیت سے بھی کوئی چیز افضل خون نہیں ہے۔ اس لیے اہل بیت کو اپنے بارے سننا، امتیوں کو اہل بیت کے بارے سوچنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، خیال کرنا ہے، مودت کا رہا ہے۔ اکثر میں کچھ نہیں چاہتا، میری اہل بیت مودت کرو۔ مودت لوگوں نے کہا جی جیسے مچھلی مر جاتی، مچھلی مرتی نہیں ہے، حلال ہو جاتی، شہید ہو جاتی ہے۔ وہ مر گئی تو مرتی کب؟ پانی میں مرتی ہے، باہر آ کے تو حلال ہو جاتی ہے۔ وہ تیرتی ہے جب اندر مرتی ہے، تیرتی ہے، تو باہر آتی ہے تو حلال ہو جاتی ہے، حرام نے تو شہید ہو جاتی ہے۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ جیسے مچھلی زندہ رہتی ہے ایسے اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی زندہ جوید رہتا ہے۔ ایسے اہل بیت سے محبت کرنی سیکھو۔ اچھا مرشد ذرا وضاحت فرما دیں کہ اگر ہم افرا تفریح میں کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز بھی کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر کھاتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے، پتہ چلے۔ میں نے کافی شادیوں پہ گئے، پیچھے میں شادی پہ ایک علماء کرام میرے پہ بحث پڑے نا کہ کھانا ضائع کر رہے ہیں، میں کہ یار میں کسی کو بول رہے ہیں میں یہ کھانے لگاؤں، بسم اللہ الرحمن پڑھے میں کھانے لگاؤں، تو میں نے ایک بوٹی کے باقی میں نے سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ تم نا سائڈ پہ اس کو جا کے انڈیل دو، میں نے ایک بوٹی کھائی ہے، پھر بات کریں گے نا۔ جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ کھانا ضائع نہیں ہوتا، جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ کھانا ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے سے جنات 9 گنا زیادہ ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ کھانا آپ نے کھا لیا ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے، جو ہی آپ کو کھانے سے پہلے یاد آیا، دوسرا کھانا کھانے سے پہلے یاد آیا، آپ کرے بسم اللہ اول و آخر، وہ بھی کھانا حلال ہو جائے گا، آپ پہ بھی حلال ہو جائے گا، جنات پہ بھی حلال ہو جائے گا۔ جنہوں نے فیکٹری تو لگائی نہیں ہوئی، جو ہم کھانا چھوڑتے ہیں وہ جنات دوسری اللہ کی مخلوق کھاتی ہے، اس لیے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ضائع تب ہوتی جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ سب پانی کہتے ضائع ہوتا ہے، کہاں ضائع ہوتا ہے؟
कहते हैं जी बारिशें नहीं हुई, क्यों? पानी कम हो गया। बारिशों का पानी कहाँ जाता है? जमीन में जाता है। तो टूटी वाला पानी कहाँ जाता है? ज़ाया तब होता है आप उसकी कदर ना करें। नीयत देखनी पड़ती है, बंदे की नीयत क्या है।